عہدہ اللہ نے عطا کی ہے آپ کو، وہ امانت ہے آپ کے پاس. جب آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ میں ملک کے لیے بھی عہد کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو ہم ووٹ کیوں دیں. تو دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے میرے بچوں اور میرے بہن اور بھائیوں. میم میرا آپ سے اگلا سوال ہے، اسلام کے سیاسی اصولوں اور امانت کے کانسیپٹ پر ذرا سی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں میں ذرا سی نہیں، میں زیادہ روشنی ڈال دیتی ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگلی آیت بھی میں تلاوت کرنا چاہوں گی 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اطاعت کرو ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہی ایک صحیح طریقہ کار اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اچھا جناب تفسیر دیکھتے ہیں. امانتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے امانت؟ امانت اپنا یقین قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ایک امانت ہی ہے نا ہمارے. جی جنرلی کیا آتا ہے امانت میں؟ بالکل سمپل، چابیاں پکڑا دی کسی کو لاکر کی، بھائی میرے نوٹس ہیں یہ کھونے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میری اپنی محنت ہے. کسی کا راز رکھنا امانت. راز رکھنا ٹھیک ہے. مال ہو گیا جناب، عہدہ اللہ نے عطا کی ہے آپ کو، وہ امانت ہے آپ کے پاس. منصب، ذمہ داری، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں، ایجوکیشنل یا حکومت میں. راز امانت ہے. ہم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اندر قبر بنی ہوتی ہے، کوئی بھی راز دے دے. ویسے بھی نا اگر ہم پریکٹس نہیں بھی کریں تو وہ راز ہمارے پاس رہتا ہے. ووٹ ایک امانت ہے، عہد ایک امانت ہے. جب آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ میں ملک کے لیے بھی عہد کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، میں یہ کام اتنی اچھی طرح اپنے کروں گا. تو ووٹ بھی ایک امانت ہے. بھئی آپ کسی کرپٹ بندے کو دے رہے ہیں، آپ کسی نیک روح کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ حکومت نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی. ووٹ بھی اس لیے نا امین کو دیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو ہم ووٹ کیوں دیں. تو میں لوگوں کو یہی سمجھاتی ہوں اس آیت کے ذریعے سے کہ یہ دراصل آپ کے پاس جو ووٹ ہے یہ آپ کے پاس اللہ نے امانت دی ہے. آپ جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ اس کو دے دیجئے، اس امانت کو ضائع نہیں کیجئے، کیونکہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا گواہی کی صورت میں. تو جتنے لوگ ڈیفرنٹ پارٹیز کو ادھر ان کو برا کہتے ہیں، میں ان کو یہی کہتی ہوں اپنی امانت اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے اس آیت کے پیش نظر.
تو 59 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا پورا مذہبی تمدنی سیاسی نظام اس کی بنیاد اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفاع ہے. اس میں یہ اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کے اندر اصل میں بیسیکلی 3-4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اسلامی نظام میں اصل مطاع یعنی کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے زیر نگین ہے. اچھا، مسلمان کی انفرادی زندگی پرسنل لائف اور اجتماعی زندگی اجتماعی نظام کلیکٹیو لائف، یہ دونوں کا مرکز محور قبلہ و کعبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور وفاداری. جیسے کوئی اپنے دوست سے کرتا ہے نا، جگری دوست سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا سب سے اچھا دوست ہونا چاہیے نا. تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی وفاداری کے مد مقابل کوئی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، اسلامی نظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اللہ کے احکام کے مطابق کر کے دکھایا. ان کے قول، ان کے افعال، سب کچھ اللہ کی حکم کے مطابق ہوتے تھے نا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطاع ہیں، یعنی ان کے بھی ہم اطاعت کریں گے. جو ان کی احادیث ہیں، جو ان کی سنت کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچیں، وہ سب ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست نہیں ہے، تو دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے میرے بچوں اور میرے بہن اور بھائیوں. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدینے کی اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ بنا کے دکھا دی تھی. وہ ان کا مشن سٹیٹمنٹ تھا، جو کہ رہتی دنیا تک رول ماڈل رہے گا، اور اسی کو ہم رول ماڈل رکھیں گے، جو کہ اب دوبارہ تو پاکستان کی شکل میں آیا، لیکن پھر دوبارہ کوئی ایسی خطہ زمین پر نہیں آیا. جناب 3rd پوائنٹ اس میں اول الامر ہے، یعنی جو حکمران ہوں، یعنی اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں، علماء ہوں، یا ایڈمن کے جو لوگ ہوں، یا جج ہوں، یا شیوخ ہوں، یا سردار ہوں، تو یہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. تو اول الامر کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کے گروہ میں سے ہوں، یعنی خدا اور رسول کا وہ مطیع ہو. یہ نہیں کوئی بھی کرپٹ بندہ ہے تو کہ اس نے یہ کہہ دیا تو ہم اس کا کہنا مان لیا، نہیں. 4تھی بات ہے جناب اسلامی نظام، جو کہ اس آیت میں زیر بحث آئی اور بتایا گیا کہ یہ مستقل اور قطعی اصول کے اوپر طے کر دیا گیا کہ اسلامی نظام میں خود اللہ کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فائنل اتھارٹی ہوگا، آخری سند، بنیادی قانون. اسی لیے فیصلہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے کیا جائے گا. قرآن مجید جو ہے ہماری کتاب آئین تو ہے ہی، کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، لیکن اس کے اندر ہمیں تعلیم بھی ملتی ہے، نصیحت بھی ملتی ہے، جو کہ ہم نے ابھی 58 اور 59 آیات کے ذریعے سے دیکھا. تو بس یہی بات ہے کہ یہ ہمارے ان چاروں اصولوں کی پیروی کرنا اسلام کا اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اسی طرح سے ہم اپنی دنیا میں اپنا ایک راستہ صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتے ہیں، اور آخرت بھی اپنی جو ہے نا وہ سدھار سکتے ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے. عملی نقطہ کیا ہوا کہ جو ہم نے ابھی کیا، ہم اس کو سم اپ کر رہے ہیں. امانتوں کی پاسداری، جان، مال، جاب، پوزیشن، ووٹ آ گیا. نمبر 2، اللہ، رسول، اول الامر، اسلامی نظام، انہی اصولوں پر بنے گا، اور یہی بنیاد ہوگی ہماری. اور بنیاد کے اندر سلیکشن آف دا کینڈیڈیٹ کے اندر میں نے 2 باتیں لکھی ہیں، صلاحیت اور صالحیت. صلاحیت کا مطلب ہے کہ کمپٹنس، اور صالحیت یعنی نیکی، پائیٹی. یہ بڑے گولڈن پرنسپلز ہیں فار دا سلیکشن آف دا کینڈیڈیٹ. جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة